نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرات من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ ہم نے جو ٹاپک لیا ہے، جو ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے عورت قرآن کی نظر میں، اس کا آج ہم ایک فورتھ پارٹ لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کے لیے جو اخلاقی ہدایات دیے ہیں وہ کیا ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. کسی مومن اور مومنہ کے لیے صحیح نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کرے أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ مِنْ أَمْرِهِمْ، تو انہیں اپنے معاملے میں اختیار ہو. وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فقد ضل ضلالا مبینا، اور وہ سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اسلام نے دیکھیے اب عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی راہ اور ایک ہی دستور حیات بتا دیا ہے. اس نے عورت کو ذلیل، کمتر یا پھر گرا ہوا یا پھر مرد کو بلند برتر سمجھ کر اس کو الگ قوانین یا الگ حقوق ایسے کچھ نہیں دیا. اس کی تعلیمات عورت کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ایک ہی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اور یکساں خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ عورت اور مرد دونوں کیا ہے، ایک ہی ایک محاذ جنگ ہے. یہ جو دنیا ہے یہ محاذ جنگ کے سپاہی ہے. یہ دونوں ان کے دائرے الگ الگ ہیں. جیسے عورت اپنا کام کرے گی، گھر دیکھے گی، بچوں کو دیکھے گی، گھر کی صفائی کرے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، اور ان کے مطلب یہ ساری چیزیں عورت کرے گی. اور مرد باہر جائے گا، کمائے گا، لائے گا، یہ سارے کام. ان کے دائرے کار تو الگ الگ ہیں، لیکن جو یہ ہے یہ دونوں ایک محاذ کے سپاہی ہیں یہ، اور ان کا مقصد اور ان کا جو نشان عمل ہے وہ ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حکم دیا ہے اس طریقے سے دونوں اپنے اپنے دائرے میں کام کریں گے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر تانا نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے ایمان لانے کے بعد. اور پھر وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ان یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم خود اس سے گھن کھاؤ گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو احساس دلایا کہ دین کے مقدس جو رشتے کی جو بنا پر جو بھائی چارہ ہے، اسے قائم رکھنے کے لیے، انہیں آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کو درست رکھنے کے لیے ان برائیوں سے کیا ہے، رکنا چاہیے، جو معاشرے میں لوگوں کے آپسی تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں اور ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے عیبوں کو ٹٹولا جاتا ہے، تجسس کیا جاتا ہے. اصل میں یہی وہ اسباب ہیں جن سے آپس کی عداوت
عداوت یعنی دشمنی جو ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر دوسرے اسباب کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں اور بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلامی قانون ہر شخص کی عزت کا قائل ہے اور جس پر حملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں دیا گیا اور نہ کسی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ وہ برائیاں جن کی یہاں پر نشاندہی کی گئی ہے کہ اس میں مذاق اڑانا بھی شامل ہے، اس میں مراد زبان سے مذاق اڑانا بھی، نقل اتارنا، یا پھر کسی کو اشارے کر کر کے اس کے بارے میں بات کرنا، یا پھر اشارے کر کر کے کسی کا باتوں باتوں میں مذاق اڑانا، یا پھر کسی انسان کو کیا ہے اس کے عیب کی طرف ان کی توجہ دلا کر ان کو اس پر ہنسانا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں مذاق میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کو کیا ہے الگ الگ کرنے کا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا پھر عورتوں کو مخاطب کیا۔ اب یہاں پر اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد مرد کا مذاق اڑائیں گے یا پھر عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں گی، اس طریقے سے جائز ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اسلامی معاشرے میں جو ہمارے پاس گیدرنگ ہوتی ہیں، جو لیڈیز اور جینٹس کی جو گیدرنگ ہوتی ہے اور پھر اس میں مل کر باتیں کرنا، مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مرد کی محفلیں الگ ہوں گی، عورتوں کی محفلیں الگ ہوں گی، اسی کے حساب سے، کیونکہ جب انسان محفل میں بیٹھے گا تو پھر وہ کیا ہے موڈ میں آ کے باتیں کرتے کرتے کسی کا مذاق اڑا دے گا، کسی کو تکلیف پہنچا دے گا، کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مردوں کو حکم دیا کہ کسی مرد کا مذاق نہ اڑائیں، اور عورتوں کو یہ حکم دیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ کیا ہے پھر بے تکلفی میں ساری باتیں نکلتی ہیں اور اس سے کیا ہے بہت بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ پھر یہ جو دوسری اخلاقی برائی یہاں پر بیان ہوئی جس کی نشاندہی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو اس سے روکا گیا ہے کہ کسی پر الزام نہ لگائیں، عیب چینی نہ کریں، اور کھلم کھلا یا پھر زیر لب منہ میں مطلب کسی کی بھی نشاندہی کیا کرنا ہے، ملامت کیا، یہ سب منع کیا گیا ہے۔ یہ جو فعل ہے جسے انسان جو یہ کام کرتے ہیں تو آپس کے تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں اور یہ معاشرے میں کیا ہے فساد برپا کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا ہے اور ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت بھی ہے۔ تیسری اخلاقی برائی کسی کو برے لقب دینا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو چلتا ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی بھی برے نام سے پکار دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کو وہ نام نہ پسند آئے، لیکن پھر بھی اس کو چڑھانے کے لیے یا پھر اس کو ستانے کے لیے یہ نام دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی کو ایسے نام سے نہ پکارا جائے یا ایسا لقب نہ دیا جائے جس سے سن کر اسے ناگوار گزرے۔ اور پھر یہ بھی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کو تو فاسق ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ تو منافق ہے، اور یا پھر کہتے ہیں کہ کسی کو تو لنگڑا ہے، تو للہ ہے، تیرے کان نہیں ہے، تیرے اندھا ہے، کسی بھی، یا پھر کسی خاندان کو کسی خاندانی نام کو بدنام کر کے پکارا جاتا ہے، یا پھر ان کے عیب کے ساتھ ان کو کیا ہے پھر کہا جاتا ہے، یا پھر کوئی مسلمان ہو جانے پر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے اخلاقی برائیاں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ یہاں پر روکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کو برے ناموں سے یا برے لقب سے نہ پکارا جائے۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، کیونکہ ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر ہمارے دماغ میں کوئی بات آئی ہے تو پہلے یہ ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، ہم اس کو جانچیں، چیک کریں، اس کے بعد اگر ضرورت ہو واقعی یہ بات سچ ہے تو پھر ہمارے منہ سے نکلے گی، ورنہ پھر یہ ہے کہ کسی پر خالی گمان کر کے الزام لگا دینا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، کہ آدمی کسی پر بلا وجہ بدگمانی کرے یا پھر دوسروں کے متعلق کوئی رائے قائم کر لے، اور اس میں ہمیشگی والی بدگمانی کیا ہے شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو بدزنی ہوتی ہے یہ پھر انسان کو اور اس کے رشتے کو، اس کے معاملے کو خراب کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک اخلاقی ہدایت یہ دی جا رہی ہے ان آیتوں میں کہ دوسروں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کی حالت اور معاملات کی ٹوہ نہ لگاتے پھرو، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ مطلب یہ ہے
کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے میسیجز پڑھ لیے یا پھر کسی کے بارے میں کوئی کسی کو بدنام کرنا ہے یا کسی کے بارے میں ہم کو کچھ معلومات کرنا ہے تو ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ان کو بدنام کرنے کی سازش کی جاتی ہے، یا پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے آپس میں بدزنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی کیا کرتے ہیں، دو لوگ بات کر رہے ہیں، ان کے کان لگا کے سنتے ہیں، یا پھر پڑوسیوں کے گھروں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم پڑوسیوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آنکھ سے وہ جھانک رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی آنکھ کو پھوڑ دوں، یا پھر اگر کسی کے جھانکنے کی وجہ سے کوئی کنکر مار دے آنکھ میں اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کے بدلے میں پھر کوئی اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، یا پھر اس کو پکڑ یا سزا نہیں ہوگی۔ یعنی اتنی بڑی وہ ہے کہ پڑوسیوں کے گھروں میں جھانکنا، اور پھر مختلف طریقوں سے کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنا اور ان کی ذاتی معاملات کے ٹٹول میں رہنا، یہ سب کیا ہے، اخلاقی ہدایت اللہ تعالیٰ یہاں پر دیتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے بچتے رہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو، یعنی وہ بات اگر وہ سن لے تو اسے وہ بات ناپسند آتی ہو۔ تو اس حرمت سے دو لوگ مستثنا ہوں گے، صرف وہ دو صورتیں ہیں جن میں کیا ہے، کسی شخص کے پیٹھ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی ضرورت آ جاتی ہے، جو شریعت کی نگاہ میں ایک صحیح ضرورت ہے۔ اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اب دیکھیے آپ کہ کوئی مرنے والا ہے، اس کے بارے میں ہم کو کوئی بات ہم کو بتانا ہے، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کے بارے میں اس کی غیبت کرنا ضروری ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیا ہے، غیبت کرنا جائز ہے۔ اور پھر یہ ایک ہو سکتا ہے جیسے کہ کوئی ہم گروپ میں یا کسی جماعت میں یا پھر ہم کوئی جگہ پر ایسے کام کرتے ہیں کہ اگر یا کسی کے بارے میں ہمیں کوئی بتانا ہو کسی ذمہ دار کو، یا پھر کسی ذمہ دار کو کہ یہ چیز یہاں پر غلط ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہے دوسرے اور بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر جائز ہے کہ ہم ان کی غیبت کریں یا پھر کسی برائی کو روکیں۔ تو اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا کسی گروہ کے برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے کرنا جن سے یہ امید ہے کہ وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے، غیبت کر سکتے ہیں۔ مگر یہ صورت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر ہم کو لگا کہ واقعی اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو ہم بتا دیں اور پھر ہمارا کام ہم کر کے خاموش بیٹھیں، ایسا نہ ہو کہ کنٹینیو پھر اس کے اوپر ہم بار بار توجہ دلائیں۔ پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی عورتوں کی جو حیثیت ہے، جو مرتبہ ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا ہدایت دی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی جہاں پر اخلاق کا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے جنت میں جانے کا اور جہاں پر اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتوں سے بچنے کا سارا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں عورت کے جو خواہش نفس ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ عورت کی جو حیثیت ہے، مرد کو کیا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ معاشرے میں عورت کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق اللہ تعالیٰ مردوں کو یہ متنبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ وقدموا لانفسکم، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں توجہ دلائی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح تم اپنی کھیتی میں جاؤ، لیکن تمہیں کیا ہے، جیسا انسان کھیتی میں جا کر فصل اگاتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں بھی اپنے مطلب ایک مقصد کے تحت تم اپنی بیوی کا استعمال کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیم ٹائم پہ یہ بھی بتایا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے جب یہ کام کرے گا تو پھر اس کو کیا ہے، اس کا بہترین اجر بھی ملے گا اور وہ کچھ اچھے کام
کام کرے گا، اور خوب جان لو کہ ایک دن اللہ سے ملنا بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ وہ بھی بتا دیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 ہے یہ۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور ایک جگہ قرآن میں کہا کہ یہ رشتہ جو ہے شوہر اور بیوی کا، یہ رشتہ کیا ہے؟ یہ غصہ یا نفرت سے نہیں اگتا، یا پھر عداوت یا دشمنی سے، یا کسی کے کینہ یا بغض رکھ کر یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رشتہ تو محبت کا ہے، الفت کا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس میں محبت اور چاہت ہے، اور پھر اس میں یہ کہ انسان جب ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی قدر اور ایک دوسرے سے اپنائیت جب یہ رشتے میں رکھتا ہے تو یہ رشتہ پنپتا بھی ہے، اور پھر اس کے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اچھی نکل سکتی ہیں۔ تو اب ہمیں مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عورت کی جو مرتبہ اور عزت اور پھر اس کے حقوق کا اسلام کس طریقے سے خیال رکھتا ہے، اور ایون خالی وہ خیال نہیں رکھتا بلکہ اخلاقی ہدایات بھی انہیں دیتا ہے کہ جو چاہے من مانی کرے، یا کسی کو بدنام کیا جائے، معاشرے میں کسی کو ذلیل کیا جائے، کسی پہ الزام لگایا جائے، کسی کو چھوٹی سی ایک بات لے کے اس کے کیریکٹر پر الزام لگا دیا جائے، اس طریقے سے اسلام منع کرتا ہے، اور نہ کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے برائیوں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ گمان کرنے سے، اور پھر تجسس کرنے سے، اور کسی کی غیبت کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور یہ سارے برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ضرور آپ یہ سنیے بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے اسلام میں۔ جب ہم اپنے حقوق جانیں گے تو ہمیں ہمارے اسلام پر فخر ہوگا۔ تو اسی لیے آپ بھی سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے، اور پھر شیئر بھی کریے تاکہ دوسرے اس کو سنتے رہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی سوالات یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے جواب دوں گی۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔